حاضرین محترم، اب ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہماری محفل کی جان اور نعت خانوں میں انتہائی پیارے اور بڑے ہی خاص نعت خان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شیریں زبانی کے شرف سے بازیاب فرمایا ہے. جب بولتے ہیں تو ان کا ایک اپنا انداز ہے، ڈوب کے پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکتیں بھی ایسی عطا فرمائی ہے. زبان کی سلاست ہو یا اپنے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کا جذبہ، بڑی محبت سے کلام پیش کرتے ہیں. اور میلاد کی گھڑیاں ہیں، میلاد ہم پڑھتے ہیں سرکار کی ولادت کے موقع پر، اور میلاد وہ ہے جس کو ہر کسی نے پڑھا. میلاد پڑھنے کا ایک طریقہ اور عنوان وہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے 1,24,000 پیغمبروں کے سامنے پڑھا. میلاد کا ایک عنوان وہ ہے جس کو کائنات کے رب نے فرشتوں کے سامنے پڑھا. پھر میلاد کا ایک عنوان وہ ہے جس کو رب کائنات کی بارگاہ سے جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی پر لکھ کر رب نے بیان کیا. میلاد کو بیان کرنے کا ایک عنوان وہ ہے جسے جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو وصیت میں لکھ کر بیان کیا. میلاد کا ایک عنوان وہ ہے جسے جناب نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر نجات پانے والے اپنے امتیوں کے سامنے بیان کیا. میلاد کا ایک پہلو وہ ہے جسے جناب ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کعبہ کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان کیا. میلاد کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب آمنہ اس انداز سے بیان کرتی ہے. آپ فرماتی جب سرکار میرے بدن مبارک میں تھے، میں جب مکہ کی گلیوں میں چلتی تھی تو مکہ کے گلیوں کے در و دیوار مجھ پر سلام کی بارش کرتے تھے. میلاد کی بیان کرنے کا ایک عنوان وہ ہے جس کے بارے میں جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں دوپہر کے وقت کڑک کی دھوپ میں اپنے گھر کے سین میں سوئی ہوتی تھی تو آسمان پر بادل سایہ تان کرتے تھے. میلاد بیان کرنے کا ایک پہلو وہ ہے جسے جناب آمنہ فرماتی ہیں میں جب پانی بھرنے جاتی تھی تو کنویں کا پانی لبالب بھر کے میرے قریب آ جاتا تھا. میلاد کا ایک عنوان وہ ہے جسے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جب گلیوں سے، بازاروں سے، پہاڑوں سے گزرتی تھی تو درختوں کے پتے مجھ پر سلام کی بارش کرتے تھے. میلاد کا ایک پہلو وہ ہے جس کے بارے میں مختصر کرتے ہوئے کہوں، جناب آمنہ فرماتی ہیں جب محمد مصطفیٰ میرے بدن مبارک میں آئے تو رب نے میرے جسم کو نوروں سے بھر دیا. میلاد کا ایک پہلو وہ بھی ہے سرکار کا ہاتھ جو معبد کی اونٹنی کو لگا اس میں دودھ کے چشمے جاری ہو گئے. ایک پہلو میلاد کا وہ بھی ہے سرکار نے جب ابو ہریرہ کی کھجوروں پہ ہاتھ لگایا 5 پنجوں کی کھجوریں 17 کو پوری ہو گئی. نبی کے میلاد کا ایک پہلو وہ بھی ہے جسے سرکار نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی روٹی کو لگایا. ساری باقی روٹیاں پک گئی مگر وہ روٹی انگور کے انگاروں میں بھی پانی کے قطرات ٹپکاتی رہی. میلاد کا ایک پہلو وہ بھی ہے جسے سرکار فرماتے ہیں دوستان محترم میں آیا تھا، نہیں آئے تھے سرکار. کفر تھا، شرک تھا، مکہ کفر کی ظلمت میں ڈوبا ہوا تھا. آپ کا میرا نبی آ گیا، ظلمتیں نور میں بدل گئی. سرکار نہیں آئے تھے، دنیا کے اندر ظلم تھا، جھوٹ تھا، میرا نبی آ گیا، صداقت کا وہ کردار بنا کے صدیق اکبر بن کے سامنے آ گیا. نبی کے میلاد کا ایک پہلو وہ بھی ہے محمد مصطفیٰ نہیں آئے تھے، کائنات میں ظلم تھا، عدل کا وہ نظام قائم ہو گیا کہ عمر فاروق اعظم دنیا کے نقشے پر جگبگانے میں گیا. میرا اور تیرا نبی نہیں آیا تھا، بے حیائی کا راز تھا، نبی آ گیا، حیا کو عصمت ملی.
کرنے آئی ہے. تیرا اور میرا نبی نہیں آیا تھا. کائنات میں بزدلی تھی, حق کے پاس تیاری نہیں تھی. محمد مصطفیٰ آ گئے. حضور مولا کائنات کی شکل میں شجاعت کا پہاڑ کھڑا ہو گیا. اور پھر تو اور میں, میرا نبی نہیں آیا تھا, تیرا نبی نہیں آیا تھا. غریب کی عزت کوئی نہیں تھی, غریب کو جانتا کوئی نہیں تھا. محمد مصطفیٰ آ گئے. مکہ کا سب سے بڑا غریب بلال چلتا زمین پر ہے, تو کی آواز سے وعلا پہ جاتا ہے. یہ وہ نبی ہے اس کے آنے سے دنیا میں بہار, دنیا میں رونق آ گئی, جس نے بہتے ہوئے آنسو کو اپنے رحمت کے چلو میں بھر دیا, جس نے تڑپتی ہوئی انسانیت کو راحت, سکون, اطمینان اور چین کی زندگی دے دی. اسی نبی محترم کی, آقا نعمت کی, حبیب کردگار کی, صاحب اولاد کی, احمد مختار کی, محمد مصطفیٰ کی بات کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں قاری شاہ محمود